Assalamu alaikum students. How are you? Hopefully you will be comfortable. By comfortable I mean you by now must be very much familiar with the business law. اور یہ بزنس لا کے جو فیملیئر کی بات کر رہا ہوں میں, it is not only the understanding which you have. By now you must be able to appreciate the business law and you must know what is the significance, importance and scope of the business law, the contracts which we are making, the law behind it, what role does it play, how important that law is. So you must be in a position by now to appreciate that and to interpret the different provisions of law. اب تک بزنس لا جو ہم نے پڑھا اس میں آپ اسپیشل لاز کی طرف بھی آئے. ہم نے لاسٹ ٹائم دو کانٹریکٹس دیکھے, کانٹریکٹ آف انڈیمنیٹی اینڈ گارنٹی. آئی ہیڈ ایکسپلین ٹو یو ان ڈیٹیل واٹ انڈیمنیٹی از اینڈ واٹ از اے گارنٹی. انڈیمنیٹی میں جو بات آپ کو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ یہاں پر جو شخص انڈیمنیٹی دے رہا ہے, جس کو ہم انڈیمنیفائر کہتے ہیں, وہ انڈیمنیٹی اپنے طور پر دے رہا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ دس از دی پرائمری لائبلٹی اینڈ دی پرائمری انڈرٹیکنگ آف دی پرسن ہو از گیونگ دی انڈیمنیٹی. Although he may be acting on behalf of the third party, but his role remains primary. He will be responsible for any losses, for any damages which are incurred by the indemnity holder, if at all. اگر وہ ہوں گے تو liability accrue کرے گی, otherwise that liability is there which has been undertaken. جب تک وہ liability incur نہیں کرے گی اس وقت تک he has to pay nothing. دو پارٹیز آپ کو انڈیمنیٹی میں بتائیں, جیسا کہ ظاہر ہے اس سے دیٹس ویری کلیئر, ایک انڈیمنیفائر اور دوسرا انڈیمنیٹی ہولڈ. اس کے بعد ہم نے بات کی گارنٹی. گارنٹی از آلسو اے کانٹریکٹ. وہاں پر بھی انڈرٹیکنگ آپ نے دیکھا ہے, لیکن گارنٹی میں آپ نے کیا فرق دیکھا؟ واٹ واز دا ڈفرنس اینڈ واٹ واز the distinction between the indemnity and the guarantee? Very paramount distinction. سب سے پہلی بات جو انڈیمنیٹی میں ہم نے ابھی بات کی کہ یہ پرائمری لائبلٹی ہے, پرائمری انڈرٹیکنگ ہے آف دا پرسن ہو از گیونگ دا انڈیمنیٹی, جس کو ہم انڈیمنیفائر کہتے ہیں. تو یہاں انڈیمنیفائر کی پرائمری لائبلٹی تھی, پرائمری ریسپانسبلٹی تھی, پرائمری انڈرٹیکنگ تھی to meet that loss if at all accrues. گارنٹی کا جو تصور ہے, جو کانسیپٹ ہے, وہ اس سے ڈفرینٹ. گارنٹی میں کانٹریکٹ دیٹ از بٹوین ٹو پارٹیز, اس کانٹریکٹ کی پرفارمنس کی سیکیورٹی کے لیے گارنٹی لی جاتی, so that contract is performed according to the stipulations of the contract. جو بھی کانٹریکٹ کے اسٹیپولیشنز ہیں اس کے مطابق اس کی پرفارمنس ہو جائے. اف دیر از نان پرفارمنس آن دی پارٹ آف دی پارٹی, تو اس صورت میں گارنٹر کا رول شروع ہوتا ہے. تو گارنٹی میں ہم نے دیکھا دیر آر 3 پارٹیز ان دی گارنٹی. دو پارٹیز جو پرائمری obligation جن کی ہے, دوز ور دا پرنسپل ڈیٹر اینڈ دی کریڈیٹر. لون کی ہم نے مثال لی تھی, تو پرنسپل ڈیٹر دا پارٹی ہو ہیز اویلڈ دا لون فیسلٹی, دیٹ از دا پرنسپل ڈیٹر. اور کریڈیٹر وہ بینک ہے, کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, یا کوئی اور کریڈیٹر ہے which has provided that facility to the debtor. So students, آپ نے دیکھا کہ ایک پرائمری کانٹریکٹ ہے. پرائمری کانٹریکٹ ہمارے کیس میں کس کے درمیان ہے؟ بٹوین دا پرسن ہو از ٹیکنگ دا لون اینڈ دی پارٹی وچ از پرووائڈنگ دا لون.
So that is a contract between the principal debtor and the creditor. لیکن جب گارنٹی فرنش کی جاتی ہے تو دو اور کانٹریکٹس ایمرج کرتے ہیں. وہ کانٹریکٹس کون سے ہیں؟ ایک کانٹریکٹ جو گارنٹی دے رہا ہے، دا گارنٹر، دا شیورٹی، گارنٹر کو شیورٹی بھی کہا جاتا ہے. So that contract is between the surety or guarantor and the principal debtor. کہ اس کی ریکویسٹ پر وہ گارنٹی پرووائڈ کر رہا ہے، فرنش کر رہا ہے. تو یہ کانٹریکٹ ایک یہ. دوسرا، گارنٹی کس کی فیور میں ہے؟ دیٹ از ان دی فیور آف دا کریڈیٹر. سو اے کانٹریکٹ از بٹوین دا شیورٹی اینڈ دی کریڈیٹر. تو یہ دیر آر 3 کانٹریکٹس ان اے کانٹریکٹ آف گارنٹی. تو پھر سکوپ کی بات ہوئی کہ گارنٹی کا سکوپ جو ہے یہ کسی لون تک محدود نہیں. فار دا پرفارمنس آف اینی کانٹریکٹ اے گارنٹی میں بی ساٹ بائی دی ادر پارٹی. جہاں بھی ہے کہ پرفارمنس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو یا اس کی پرفارمنس نہیں ہوگی تو ہمیں کیا سیکیورٹی ہے؟ یہ ایک سیکیورٹی ہے سو دیٹ دی پرفارمنس میں بی میڈ اکارڈنگ ٹو دی ٹرمز آف دی کانٹریکٹ. اب اس صورت میں آپ گارنٹی لیتے ہیں تو گارنٹی کے اسکوپ ایک تو ہم نے دیکھا، لون کی ہماری ایگزامپل تھی. فار اویلنگ اے لون وی کین سیک اے گارنٹی اور وی کین فرنش اے گارنٹی واٹ ایور آر پوزیشن از. تو گارنٹی جو ہے دیٹ پلیز اے رول ان سیکنگ اے لون. جب لون لینا ہو تو کریڈیٹر گارنٹی کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے بات کی فار کریڈٹ پرچیز. اب کریڈٹ پرچیز آپ دیکھتے ہیں کہ کریڈٹ پر پرچیز ہوتی ہیں. دی سپلائرز دے میک دا سپلائز، اور جو پرچیزرز ہیں ان کو گڈز وہ آتی رہتی ہیں، اور یہ کنٹینیوس پروسیس. تو یہ کریڈٹ پرچیز میں اب سپلائر گڈ سپلائی کیے جا رہا ہے، اس کو پیمنٹ بھی چاہیے. تو اس صورت میں سپلائر جو ہے ہی کین ریکویسٹ اینڈ دے ریکویسٹ فار دا گارنٹیز فرام دی پرچیز کہ جو اسکیجول طے ہوا ہے اس کے مطابق اگر پیمنٹ نہیں کریں گے، آپ ڈیفالٹ کریں گے تو ہمیں کوئی گارنٹی چاہیے. تو the guarantee can also be provided by a person in case of the credit purchases or credit supplies. آپ جس اینگل سے بھی اسے دیکھیں. اسی طرح اور کوئی ایگریمنٹ ہے، ہم نے امپلائمنٹ کی بات. A person enters into an employment. تو وہاں پر امپلائر for so many reasons گارنٹی مانگ سکتے ہیں. فار انسٹنس یو آر ورکنگ ان اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن، آپ کا کام اس نوعیت کا ہے کہ یو آر ڈیلنگ ان کیش. تو وہاں پر کوئی آپ سے اگر کوئی غلطی سے یا ادروائز کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے امپلائر کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے گارنٹی پرووائڈ کیجیے. تو اس صورت میں گارنٹی کیا کر رہی ہوگی؟ دا اوریجنل کانٹریکٹ، دا پرائمری کانٹریکٹ دیٹ ریمینز بٹوین دا امپلائر اینڈ دا امپلائی. It is the responsibility of the employee to make good any losses which are incurred or which are suffered by the employer. لیکن اگر امپلائی ڈیفالٹ کرتا ہے، امپلائی فیلز ٹو میک گڈ دیٹ لاس، تو اس صورت میں جو گارنٹر ہے جس نے گارنٹی دی ہے، شیورٹی دی ہے، وہ جو شیورٹی ہے اس کی ریسپانسبلٹی ہوگی ٹو بیئر دیٹ لاس. تو یہ امپلائمنٹ کے کانٹریکٹس میں اور باقی کے ڈفرینٹ کانٹریکٹس جو ہیں، کنسٹرکشن کے کانٹریکٹس میں گارنٹی کا بہت استعمال ہوتا ہے. تو گارنٹی ایک انسٹرومنٹ ہے، اس کا آپ کو اسکوپ کا اندازہ ہوا. یو کین گو تھرو سو مینی ادر انسٹینسز اف یو وڈ لک اراؤنڈ، تو آپ کو بہت سی مثالیں ملیں. اس کے بعد ہم نے گارنٹی میں بات کی کہ گارنٹی لا میں اٹ میں بی اورل اور ریٹن. تو لا کوئی فاربڈ نہیں کرتا، لا میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اورل گارنٹی نہیں ہو سکتی. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا اٹ از ایڈوائزبل دیٹ ان بزنس ٹرانزیکشنز اینڈ ان ٹرانزیکشنز ویئر دیر از سم اسٹیک ان منی ٹرمز اور فار پرفارمنس سیک دی ایگریمنٹس دوز شوڈ بی ان رائٹنگ. یہ پریفریبل ہے، یہ ایڈوائزبل ہے کہ ان رائٹنگ ہے، دیر از سم تھنگ on papers, documentary proof ہے, and it is easy to contest in such case. Anyway, for the sake of the argument, law میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، guarantee may be oral or written. اس کے بعد ہم نے types of guarantees کی بات کی.
گارنٹی ایک اسپیسیفک گارنٹی ہو سکتی ہے یا کنٹینیوئنگ گارنٹیز ہو سکتی. یہ جو ہم نے ایگزامپل لی, فار انسٹینس اے لون واز ٹیکن بائی اے پرسن اینڈ سم گارنٹی واز فرنشڈ بائی دی تھرڈ پارٹی, تو یہ ایک اسپیسیفک گارنٹی ہے فار دیٹ پرٹیکولر لون. کنٹینیوئنگ گارنٹی کیا ہے؟ دیٹ کنٹینیوز فار سیریز آف ٹرانزیکشنس. جیسے ہم نے کریڈٹ پرچیز کی بات, سپلائر گڈ سپلائی کرتا رہتا ہے, جو ریسیپینٹ ہے, جو پرچیزر ہے, وہ ریسیو کرتا رہتا ہے, اور ایز پر اسکیجول اس کی پیمنٹ ہوتی رہتی. اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیٹ کنٹینیوز. دیر آر سیریز آف ٹرانزیکشن گوئنگ آن ون آفٹر another. تو ایسی گارنٹیز, دیز آر دا کنٹینیوئنگ گارنٹیز, دیز آر فار دا سیریز آف ٹرانزیکشن اینڈ فار دا پیریڈ مینشنڈ ان دی گارنٹی. تو یہ گارنٹی 1 year کے لیے ہے تو 1 سال تک کی گارنٹی چلتی رہے. If it is for 2 years, so for the 2 years this will continue, and whatever the transaction or turnovers are there, it would apply on all those transactions. تو ایسی گارنٹیز کو ہم کہتے ہیں continuing guarantees. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ what is the distinction between the indemnity and guarantee. انڈرٹیکنگ تو دونوں جگہ پرووائڈ کی جا رہی. انڈرٹیکنگ آپ نے دیکھا کہ انڈیمنیٹی میں بھی انڈرٹیکنگ ہے, انڈرٹیکنگ آپ نے دیکھا کہ گارنٹی میں بھی انڈرٹیکنگ ہے, لیکن ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ پرائمری ڈفرینس جو آپ نے دیکھا انڈیمنیٹی اور گارنٹی میں, پرائمری ڈفرینس یہ تھا کہ ان کیس آف گارنٹی جو انڈرٹیکنگ ہے یا شیورٹی کی جو ریسپانسبلٹی ہے دیٹ از سیکنڈ, بٹ ان کیس آف انڈیمنیٹی اٹ از دی پرائمری ریسپانسبلٹی آف انڈیمنیفائر. جو پرائم ڈسٹنکشن آپ کو نظر آئے گی کہ انڈیمنیفائر کی ریسپانسبلٹی پرائمری ریسپانسبلٹی ہے, اینڈ دیر از اونلی ون کانٹریکٹ دیٹ از بٹوین دا انڈیمنیفائر اینڈ دا انڈیمنیٹی ہولڈر. ویئر ان کیس آف گارنٹی جو شیورٹی ہے, جو گارنٹر ہے, اس کا رول اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب کہ پرائمری ریسپانسبلٹی, پرائمری کانٹریکٹ جن کے درمیان ہے ان میں سے پارٹی ڈیفالٹ کرتی. جب وہ پارٹی ڈیفالٹ کرے گی جس کے لیے گارنٹی پرووائڈ کی گئی ہے, تو پھر گارنٹر کا شیورٹی کا رول شروع ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ لون پرووائڈ کیا گیا, تو لون پرووائڈ کیا سے a bank has provided a loan, تو primary contract in the guarantee that was between the bank and the person who has availed the loan. تو بینک اور پرنسپل ڈیٹر کے درمیان پرائمری کانٹریکٹ ہوا, لیکن بینک نے کہا نہیں, اگر آپ ڈیفالٹ کر جائیں, آپ پرفارم نہ کریں ایز پر ٹرمز آف دی کریڈٹ, تو پھر اس صورت میں مجھے ایک گارنٹی چاہیے. تو ایک گارنٹی واز فرنشڈ. اب گارنٹر کا رول کب شروع ہوگا؟ اف پرنسپل ڈیٹر ڈیفالٹس. اگر پرنسپل پیمنٹس کر رہا ہے, انسٹالمنٹ دے رہا ہے, he is performing according to the terms of the credit, there is no role of the guarantor at all. Role of the guarantor will start when principal debtor defaults. تو یہ پرائمری ڈفرینس آپ نے دیکھا. تو یہاں پر آگے آپ نے ریلیشن شپ دیکھے, دیر آر 3 کانٹریکٹس. تو وہاں پر پارٹیز جو انڈیمنیٹی میں آپ نے دیکھی, نمبر آف پارٹیز, دیر آر اونلی 2 parties, indemnifier and the indemnity holder. Whereas in guarantee there are 3 parties. There is principal debtor, creditor and the surety or guarantor. تو یہ اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ مین ڈفرینس پارٹیز کے لحاظ سے, تو یہ کوئی نمبر کی بات نہیں, آپ سے جیسے ابھی بات ہوئی یہ ریسپانسبلٹیز اور لائبلٹیز کی بات. تو انڈیمنیٹی میں انڈیمنیفائر کی ریسپانسبلٹی دیٹ ریمینز دا پرائمری اینڈ ایبسولوٹ. اب اور ڈفرینس آپ دیکھ, انڈیمنیٹی میں جو انڈیمنیٹی پرووائڈ کر رہا ہے انڈیمنیفائر, اٹ از ایٹ ہز اون. وہ بے شک کسی تھرڈ پارٹی کے لیے وہ انڈیمنیٹی دے رہا ہو, لیکن وہاں تھرڈ پارٹی کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. دیٹ از دا پرائمری ریسپانسبلٹی آف انڈیمنیفائر ایون اف ہی از پرووائڈنگ دیٹ انڈیمنیٹی فار دا سیک آف تھرڈ پارٹی. لیکن یہاں پر ابھی ہم نے بات کی گارنٹی میں ایسا نہیں.
Guarantee is provided for the third party always. اور یہاں پر گارنٹر کا رول اس وقت شروع ہوگا جب کہ وہ پارٹی جو پرائمری پرنسپل ڈیٹر جس کو ہم نے کہا ہے وہ ڈیفالٹ کرے گی تو پھر اس وقت گارنٹر کا رول شروع ہوگا. سو دیٹ از اندر ڈفرنس بٹوین دا انڈیمنیٹی اینڈ گارنٹی. انڈیمنیٹی that is not on the request of anyone, whereas guarantee is always provided at the request of the principal debtor. Principal debtor کسی سے ریکویسٹ کرے گا کہ آپ میرے لیے گارنٹی پرووائڈ کریں, فرنش کریں, then he will furnish that guarantee. So it is always on the request of the principal debtor. اب لیگل پوزیشن کیا ہے؟ Indemnifier cannot sue in his own name, whereas it is the right of the guarantor that after meeting the liabilities, the obligations under the contract, the guarantor, the surety, he can sue the principal debtor for recovery of that amount. ہم نے بات کی بیلمنٹ کی, تو آج ہم ڈسکس کریں گے واٹ از بیلمنٹ اینڈ پلیج. اب بیلمنٹ ہم نے لاسٹ ٹائم اس پر بات کی تھی کہ بیلمنٹ کیا ہے. بیلمنٹ یہ ہے کہ ون پرسن ہی ہینڈز اوور سم گوڈس ٹو دی ادر پرسن فار سم پرپز انڈر دی کانٹریکٹ, دیٹ وین purpose is accomplished, those may be delivered to the person who delivered those, re-delivered to him, وہ اس کو واپس کر دی جائیں, or may be disposed of as per instructions of that very person. تو وہ that very person کون تھا؟ اس کو ہم کہتے ہیں he is the bailor who delivered those goods, and the person to whom he is delivering, he is called the bailee. And the contracts, underlying contracts which is in this agreement, اس کو کہتے ہیں contract of bailment. تو bailment کی ہم نے examples بھی لیں. In everyday scenario we saw آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں, ڈرائی کلینر کے پاس جاتے ہیں, you are handing over those items to him. ایک purpose ہوتا ہے, وہ پرپز جب اکمپلش ہو جاتا ہے تو واپس کرنا اس کی ذمہ داری. سو دس از اے کانٹریکٹ آف بیلمنٹ. تو یہاں پر کوئی ریٹن کانٹریکٹ نہیں تھی. تو جہاں پر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, جہاں پر فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, بزنس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, وہاں پر یہ ایگریمنٹس ان ریٹن فارم آپ کو نظر آئیں. تو یہ مے بی ایکسپلسٹ اور اٹ میں بھی امپلائڈ کانٹریکٹ. تمام کانٹریکٹس کا آپ نے دیکھا, لیکن امپلائڈ کانٹریکٹس کو پروو کرنا بہت مشکل ہو جاتا. تو وی شیل بی ٹاکنگ اباؤٹ ایکسپلسٹ کانٹریکٹس. یہ کانٹریکٹ کو سمجھانے کے لیے باتیں آپ سے ہوئیں تاکہ آپ اس کانٹریکٹ آف بیلمنٹ کو سمجھ سکیں. تو بیلمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہینڈ اوور کر رہے ہیں. ایک اور سچویشن کہ گڈز آر آلریڈی ان پوزیشن آف دا بیلی. اگر وہ پہلے سے بیلی کے پاس ہیں اینڈ یو آر اینٹرنگ انٹو اے کانٹریکٹ آف بیلمنٹ, دیٹ ول بی اے کانٹریکٹ آف بیلمنٹ. گڈز ہیو ناٹ بین ناؤ ڈیلیورڈ, دوز آر آلریڈی ود ہم. تو اس صورت میں بھی کانٹریکٹ آف بیلمنٹ ہو جائے گا اور آپ بیلر ہوں گے اور وہ بیلی ہوگا. تو یہ کانٹریکٹ آف بیلمنٹ کے اسینشلز کیا ہوئے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈیلیوری آف دا گڈس. کہ سم گڈس دوز مسٹ بی ڈیلیورڈ by one person to another. اور اس میں ایک specific purpose ہونا چاہیے. This should be delivered for a purpose, for a specific purpose. Delivery of goods and there is also a purpose for delivering them. اور جب یہ purpose accomplish ہو جائے, it is the responsibility of the bailee to whom these goods have been delivered to return back to the bailor, to re-deliver those goods to the bailor. اب یہ ساری باتیں تو ہو گئیں کہ واٹ از گوئنگ آن, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جس کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں, دیٹ از دی انڈر لائن کانٹریکٹ. یہ دونوں پارٹیز کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے, یہ ایک ایگریمنٹ ہے. ویدر اٹ از ایکسپلسٹ اور امپلسٹ, اٹ دیر ریمینز اے کانٹریکٹ.
اور اگر یہ کانٹریکٹ پورا نہیں ہوتا تو دیر از اے بریچ آف کانٹریکٹ اینڈ ایکشن. ایز یو ہیو سین the remedies for breach, those can be availed of. تو بیلمنٹ میں ڈلیوری آف گوڈس, اسپیسیفک پرپز, کانٹریکٹ ٹیکس پلیس بائی ورچو آف آل دس, اس کو بیلمنٹ کا آپ کانٹریکٹ کہیں, اینڈ ری ڈلیور گوڈس آفٹر اکمپلشمنٹ آف دی پرپز. سو اسٹوڈینٹس, یہ بات ہو رہی تھی بیلمنٹ کی, رادر دی کانٹریکٹ آف بیلمنٹ. اب بیلمنٹ کی ڈفرینٹ کائنڈس. بیلمنٹ کین بی فار دی بینیفٹ آف دا بیلر. ایسی صورت میں جو بیلمنٹ ہوگی دیٹ از دی بینیفٹ از آف دا بیلر, نو بینیفٹ ٹو دا بیلی. اب ایسی بیلمنٹ یا ایسے کانٹریکٹ کس قسم کے ہو سکتے ہیں کہ ایک پارٹی کو بینیفٹ ہو رہا ہے دوسری کو نہیں ہو رہا؟ تو یہ آپ سلائڈ پر دیکھیے, دی بیلمنٹ دیٹ از اونلی فار دا بینیفٹ آف دا بیلر. یہ السٹریشن کے ذریعے آپ کو واضح ہو جائے گی واٹ از گوئنگ آن اوور ہیئر. مسٹر یاسر while going out of city handed over some precious household articles to Mr. Usman for safe custody without any obligations to pay any fee charges. It is a bailment for the benefit of the bailer. آپ ایوری ڈے لائف میں ایکسپیرئنس کرتے ہوں گے ایسے کانٹریکٹس, ایسے ایگریمنٹس, اور شاید ہمیں یہ بھی نہ پتہ لگے کہ ہم ایسے ایگریمنٹس میں انٹر ہو رہے ہیں. اٹ مے ناٹ بی اے ریٹن کانٹریکٹ. اب جہاں پر آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں, یو کین گیو آرٹیکلز اور ہینڈ اوور آرٹیکلز ٹو دی ادر فار دا سیف کسٹڈی. اب جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ایکسپلسٹ نہیں ہے کہ جی آپ کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں, آپ کو میں اس کے کوئی چارجز نہیں دوں گا, اور آپ کوئی جو آبلیگیشن جو ہے وہ اس پر نہیں ہوگی آن دا ادر پارٹی. یہ ساری چیزیں آپ کہیں یا نہ کہیں, اے کانٹریکٹ آف بیلمنٹ ہیز انٹرڈ انٹو. جب آپ نے یہ ہینڈ اوور کی, ہی ہیز ٹو پے یو نتھنگ, دی ادر پارٹی ول ٹیک کیئر آف دوز گڈس. اس کی حفاظت کرنا, اس کو دیکھنا اس کی ریسپانسبلٹی میں شامل ہو جائے گا. اگر وہ اس کی حفاظت نہیں کرتا, ہی ڈزنٹ ٹیک کیئر آف دوز آئٹمز ایز ہی ٹیک کیئر آف ہز اون آئٹمز, تو لا میں یہ نیگلیجنس اس کی تصور ہوگی, اینڈ ایکشن کین بی ٹیکن اگینسٹ ہم although he has not taken any amount from you. Anyway, یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ ایسا کانٹریکٹ which is for the benefit of the bailor. آپ نے ہاؤس ہولڈ آئٹمس ہینڈ اوور کیے دوسرے شخص کو کہ یہ سیف کسٹڈی کیجئے, میں واپس آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا, اور آپ پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کوئی آبلیگیشن نہیں ہے کہ اس کی آپ نے کوئی فی دینی ہے, کوئی چارجز دینے ہیں, nothing you have to pay. تو سارا بینیفٹ آپ کا ہے کہ آپ کے آرٹیکلس کی, آپ کے ہاؤس ہولڈ آئٹمس کی جو چیزیں آپ نے دی ہیں ان کی حفاظت وہ کر رہا ہے. تو ایسی بیلمنٹس جو ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں دس از اے بیلمنٹ فار دا بینیفٹ آف دا بیلر. اسی طرح کوئی بیلمنٹ ہو سکتی ہے which is only for the benefit of the bailey. یہ جو ہم نے بات کی it was for the benefit of the bailor, لیکن it may be for the benefit of the bailey. دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل جس سے اس کا پتہ چلے کہ how a bailment can be for the benefit of the bailey. Mr. Umar handed over his car to Mr. Hassan as he was in need of conveyance for few days. Mr. Umar handed over this car without any obligation on the part of Mr. Hassan to pay any rent or charges for the use of this car. اب یہاں دیکھ رہے ہیں ایسا ہوتا رہتا ہے, آپ کسی دوست سے کہہ سکتے ہیں مجھے گاڑی چاہیے, وہ آپ کو گاڑی دے دیتا ہے, آپ نے اس کا کوئی رینٹ پے نہیں کرنا, کوئی چارجز پے نہیں کرنا. لیکن ایگریمنٹ, contract of bailment that has taken place by virtue of that. تو یہاں پر بات جو سمجھانے کی تھی کہ اگر ایسا کوئی ایگریمنٹ ہے, جس شخص نے آپ کو گاڑی دی وہ بیلر ہے اس ایگریمنٹ. This is an implied agreement. This is
not an explicit agreement. تو یہاں پر بیلر جو آپ کو ہینڈ اوور کر رہا ہے ہی از دا بیلر, اور جو گاڑی جس کو ہینڈ اوور کی جا رہی ہے ہی از دا بیلی. اب یہاں پر بینیفٹ کس کا ہے؟ بینیفٹ اس کا ہے جس کو جو گاڑی لے رہا ہے, who is making use of it, and he has to pay nothing. So such a bailment, if at all that is there, it is for the benefit of the bail. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بھی بیلمنٹ ہو رہی ہے, کانٹریکٹس ہوتے ہیں, ایگریمنٹس ہوتے ہیں, وہاں دونوں پارٹیز کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہوتا ہے, پھر پارٹیز انٹر انٹو ایگریمنٹ. یہ بیلمنٹس زیادہ نظر آئیں گی, بزنس میں ایسی ہی بیلمنٹ ہوتی. تو لیٹ اس سی the type of the bailment where there is the benefit of both the parties. یہاں پر بیلر اور بیلی دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس بیلمنٹ سے. both have the benefits. The benefits are being derived by both the parties. Mr. Ahmed availed locker facilities from XYZ Bank. Under the terms and conditions of the contract, Mr. Ahmed was required to pay rupees 1,000 annual fee on account of availing this facility. This contract is for the benefit of both parties, the bailer and the bail. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک کانٹریکٹ آف بیلمنٹ. جب آپ کسی بینک سے لاکر فیسلٹیز اویل کرتے ہیں تو وہاں پر جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے بٹوین یو اینڈ یور بینکر, دیٹ از آف دا بیلر اینڈ بیلی. ہیئر بینک از دا بیلر اینڈ یو آر دا بیل. تو یہ کانٹریکٹ باقاعدہ سائن ہوتا ہے. یہ بزنس میں اسی طرح کانٹریکٹ ہوتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ دس از فار دا بینیفٹ آف بوتھ دا پارٹیز. آپ نے لاکرز اویل کیا تو اس میں آپ کا بینیفٹ ہے سیف کسٹڈی آف یور آئٹمس. یو ہیو اے بینیفٹ, اینڈ وٹ دا بینیفٹ دی ادر پارٹی, دا بینک ہیز, دے آر ریسیونگ دا رینٹ آن دیٹ. They are making money, they are making profit, and this is their business. They have to earn profits out of their business. تو یہ دونوں پارٹیز کا بینیفٹ یہاں پر ہے. تو یہ بیلمنٹس کے آپ نے کائنڈس دیکھیں, that may be for the benefit of the bailor, that may be for the benefit of the bailee, but most common bailments which we are interested in, those are for the benefit of the bailor and bailee both. اب یہاں پر کچھ ڈیوٹیز, کچھ آبلیگیشنس ہیں. آپ کو پتہ ہے کانٹریکٹ کس چیز کا نام؟ کانٹریکٹ سے کیا فائدے ہوتے ہیں, ایگریمنٹس کیوں کرتے ہیں؟ دا رائٹس اینڈ آبلیگیشنز آف دا ڈفرینٹ پارٹیز, ان کو کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری ڈیوٹیز ہیں, یہ ہمارے رائٹس ہیں, تو وہ ڈیفائن ہو جاتے ہیں اس ایگریمنٹ. اب بیلی کی کیا ریسپانسبلٹی؟ جس کو گڈز ہینڈ اوور کی جا رہی ہیں اس کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں, اس کی ڈیوٹیز کیا؟ The first duty of the bailee is to take care of goods delivered by bailor. Section 151 میں دیا گیا, یہ آپ کے سامنے ہے, you can read it. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں what does it mean. بیلی کی جو ڈیوٹی ہے to take care of goods delivered by bailor. بیلر نے جو گڈس ڈلیور کی ہیں ان گڈس کی حفاظت کرنا وہ بیلی کی ڈیوٹی میں شامل. کتنی اس نے حفاظت کرنی ہے؟ ٹو ٹیک کیئر آف دوز گڈس ایز اے پروڈنٹ مین وڈ ٹیک کیئر آف ہز اون گڈس انڈر دا سملر سرکمسٹانسز. یہ لیول ایک ڈیفائن کر دیا گیا ہے. تو اگر یہ کیئر نہیں کی گئی تو دیر از اے بریچ آن دی پارٹ آف دا بیلی. بیلی نے اپنی ڈیوٹی سے نگلیکٹ کیا ہے اور ایکشن ول لائی اگینسٹ دا بیل. اس کے بعد نیکسٹ ڈیوٹی جو ہے بیلی, ایفیکٹس آف مکسچر کی بات ہو رہی ہے. ایفیکٹس آف مکسچر وداؤٹ بیلرز کنسینٹ وین دا گڈس کین بی سیپریٹ. یہ سیکشن 156 میں دیا گیا ہے. لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو کہ اس کا کیا مطلب. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ گڈس کو ڈلیور کی گئی, وہاں پر بیلی کے پاس کچھ اور بھی گڈس پہلے سے موجود, ان کو آپس میں مکس کر دیا گیا. اب ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے
اس مکسچر سے کوئی آپ کے ڈیمیج نہیں ہوا, کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ سیکشن 156 میں یہ بات کی جا رہی. لیکن ان کی سیپریشن پر جو کاسٹ ہوئی, جو انکنوینئنس ہوئی, دیٹ ول بی بورن بائی دی بیل. ان کو اس پہ لیبر کی کاسٹ ہے یا جو بھی کاسٹ ہے ان کو سیگریگیٹ کرنے کے لیے, دیٹ کاسٹ وڈ بی بورن بائی دا بیلی. تو اگر ایسا ان کو مکس اپ کر دیا گیا ہے تو اس کا یہ ایفیکٹ ہوگا, اور یہ ڈیوٹی ہے, رسپانسبلٹی بیلی کی کہ ان کو سیگریگیٹ کرے, سیپریٹ کرے اور پھر آپ کو ہینڈ اوور کرے. تو یہ سیکشن 156 میں یہ بات کی گئی ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اف دا بیلی وداؤٹ دی کانسینٹ آف دا بیلر mixes the goods of the baler with his own goods, and the goods can be separated or divided, the property in goods remains in the parties respectively, but the bailey is bound to bear the expense of separation or division and any damage arising from the mix. تو یہ تمام کاسٹ دیٹ ول بی آن دا بیلی اگر اس نے ان کو مکس کر دی ہے. اب دوسری بات ہو رہی, یہاں بھی مکس گڈس کر دی ہیں, یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں effects of the mixture without baler's consent when the goods cannot be separated. اب کچھ ایسے آئٹمس کو مکس کر دیا گیا ہے کہ وہ آپس میں مل کر ایک نئی چیز بن گئے اور ان کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر ایک ڈفرینٹ سچویشن. تو جتنے بھی لاسز ہوئے, جتنے بھی کاسٹ ہوئے اس صورت میں, دوز ول بی بورن بائی دا بیل. پہلی صورت تو یہ تھی کہ ان کو ایزیلی سیپریٹ کیا جا سکتا تھا تو وہ سیپریٹ کر دیں, یہاں پر ان کو سیپریٹ کرنا بہت مشکل ہے. تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ دیر از سم لاسز, سم ڈیمیجز ٹو دی بیلر. So it is the responsibility and the duty of the bailey to make good those losses to the bail. تو یہ 157 میں یہی بات کی گئی ہے. That is before you, you can read it. تو اس میں کوئی ایکسپلین کرنے والی جو بات تھی, I have explained it to you. اب سم اپ کر لیجئے ان سیکشنز کو جو ہم نے پڑھا ہے کہ ڈیوٹیز آف بیلی کیا ہوئیں. اس سلائڈ پر دیکھیے گا, بیلی ناٹ ٹو میک unauthorized use of the goods delivered to him. پہلی بات تھی مکسچر کی بات ہو گئی کہ مکسچر اگر کرے گا وہاں پہ کیا ریسپانسبلٹی ہوگی, اینڈ ٹیک کیئر آف دا گڈس. تیسری بات یہ ہو رہی ہے بیلی ناٹ ٹو میک این unauthorized use of goods delivered to him. اگر آپ نے کوئی گڈس ڈلیور کی ہیں فار دا سیف کسٹڈی تو اس کا unauthorized یوز جو ہے بیلی نہیں کر سکے گا. He cannot use those. If the bailey is authorized to use that, آپ نے گاڑی دی تھی استعمال کے لیے, that is not unauthorized. آپ نے گاڑی دی ہے کہ جی میں یہاں گاڑی کھڑی کر کے جا رہا ہوں, یہ 4 دن آپ کے پاس رہے گی, I am going out of city. Then if he is using that, that is unauthorized use. اسی طرح bailey to return the goods delivered to him for some purpose. یہ ہم بات کر چکے ہیں, یہ ری ڈیلیور والی بات ہے, that we have already discussed. کہ وہ جو جس پرپز کے لیے ڈیلیور کی گئی تھی وہ ہم نے بات کی تھی, وہ جب پورا ہو جائے گا تو ان کو واپس کیا جائے گا. اور سیم گوڈس دوز آر ٹو بی ری ڈیلیورڈ. اس کے اندر اگر آپ نے کوئی چینج کام کرنا ہے تو یہ سیم گوڈس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اگر ٹیلر کو کلاتھ دیا ہے تو وہ کہیں گے آپ نے تو شرٹ واپس کی, ہم نے آپ کو کلاتھ دیا. دیٹ واز دا پرپز جو اس نے اس پر کام کرنا تھا. بٹ سیم کلاتھ شوڈ بی یوز ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کلاتھ کوئی اور دیا تھا, انہوں نے کوئی اور کسی اور کلاتھ کی شرٹ تیار کر دی, تو سیم گوڈز آر ناٹ بینگ ری ڈیلیورڈ ٹو یو. تو دوز شوڈ بی دا سیم گوڈز وچ آر ڈیلیورڈ, دوز شوڈ بی ری ڈیلیورڈ ٹو دا بیل. بیلی ٹو ریٹرن اینڈ انکریز آر پروفٹ ان لیو آف گوڈز ڈیلیور. جو گوڈز ڈیلیور کی گئی ہیں ان پر اگر کوئی گین ہوتا ہے, کوئی پروفٹ ہوتا ہے, تو دیٹ ریمینز ایٹ دیٹ بلانگس ٹو دا بیلر, اور اس کو اکاؤنٹ فار کرنا دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا بیلی. بیلی شوڈ ڈو دیٹ, دیٹ از دا ڈیوٹی آف دا بیل. وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ دا بیلمنٹ. واٹ از دا کانٹریکٹ آف بیلمنٹ, دیٹ ہیز بین ڈسکسڈ. اب ایک کانٹریکٹ ہے, ہم نے شروع میں کہا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی دا بیلمنٹ اینڈ پلیج. تو یہ پلیج کیا ہے, واٹ ٹائپ آف کانٹریکٹ اٹ از. پلیج کو سیکشن 172 آف کانٹریکٹ ایکٹ میں ڈیفائن کیا گیا ہے. آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پلیج کیا ہے. پلیج از دا بیلمنٹ آف گڈس
as security for payment of a debt or performance of a promise. اب آپ دیکھیں کتنے انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ تمام کانسیپٹس. اب آپ پلیج کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ کو بیلمنٹ کا نہ پتا. And students, you are very fortunate. You know what bailment is. So it should not be difficult for you what pledge is. اب پلیج آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک بیلمنٹ کا نہ پتا ہو, کیونکہ بیلمنٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو وہ تمام پوائنٹس وہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے. اگر وہ اپنے سامنے آپ رکھیں گے تو پلیج میں کیا ہے, پلیج میں بیلمنٹ کی وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اٹ از دی بیلمنٹ آف گوڈس ایز اے سیکورٹی. پرپز کیا ہے, یہاں پر ایک پرپز ڈسٹنگوش کر دیا گیا ہے. بیلمنٹ کے بہت سارے پرپزز ہو سکتے ہیں, اسکوپ ہو سکتے ہیں. This is for a particular purpose, and that is these goods are offered as security for payment of a debt or performance of a promise. کسی ڈیٹ کی پیمنٹ یا پرفارمنس آف پرومس کے لیے اگر گڈس ڈلیور کی گئی ہیں تو یہ دیٹ از اے کانٹریکٹ آف پلیج. پلیج وہ بیلمنٹ ہے جس میں جو گڈس بیلر نے بیلی کو آفر کی ہیں یا ڈیلیور کی ہیں, اس کا پرپز یہ ہے کہ دوز ول سرو ایز سیکورٹی فار دا پیمنٹ آف ڈیٹ اور پرفارمنس آف اے پرومس. بیلمنٹ ہم ڈیفائن کر چکے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہے, وی ہیو اسٹڈیڈ اٹ, تو اس کو دوبارہ دیکھنے کی میرا خیال ضرورت نہیں. اینی وے یو کین ریفر ٹو اٹ. اب پلیج میں ہوتا کیا ہے؟ اب پلیج میں دو پارٹیز, ایک پلیجر جو گڈس کو آفر کر رہا ہے پلیج کے لیے, اور دوسری پارٹی ہے پلیجی جس کو وہ گڈس آفر کی جا رہی ہیں. اب پلیجر کون ہے؟ آپ نے بینک سے لون لیا, آپ گڈس آفر کر رہے ہیں, یو آر دا پلیجر. جس کو آپ آفر کر رہے ہیں آپ کا کریڈیٹر بینک, دیٹ از دی پلیج. یہ پلیجر اور پلیجی کو یا پلیج کو پون بھی کہا جاتا ہے, PAWN پون. پلیجر کو پونر کہا جاتا ہے اور پلیجی کو پونی کہا جاتا ہے. دیز ٹرمینالوجیز یو ول آلسو گو تھرو, آپ دیکھ سکتے ہیں دیٹ ہیز دا سیم میننگ, اس کے کوئی ڈفرینٹ میننگز نہیں ہے. پونی اگر ہے تو اس کا مطلب ہے پلیجی, پونر مینس پلیجر. تو پلیجی ہیز ایکچوئل کنٹرول آف دا پلیج اسٹاکس گڈس. پلیجی کے پاس ایکچوئل کنٹرول ان اسٹاکس کا, ان گڈس کا ہونا چاہیے. اگر آپ بینک کو آفر کر رہے ہیں گڈس, دیٹ شوڈ بی ان دی کنٹرول آف دی بینک. پلیجی کے پاس اور کیا رائٹ ہے؟ دا پلیجی کین سیل پلیج اسٹاکس بائی گیون ریزنیبل نوٹس ٹو دی بورر. اب انڈر لائن بات کیا ہے؟ یہ کانٹریکٹ ہے کہ اگر یہاں پر پرومسی جو ہے, پلیجی جو ہے, وہ اگر ڈیفالٹ کرے گا تو یہ رائٹ ہے پلیجی کے پاس کہ وہ ان گڈس کو سیل کر سکتا ہے ٹو ریکور دی اماؤنٹ وچ ہی ہیز ایکسٹینڈیڈ ٹو دیٹ. جو لون دیا ہے, جو اماؤنٹ ایکسٹینڈ کی گئی ہے ایز لون, دیٹ کین بی ریسیوڈ اور ریکورڈ بائی دی پلیجی بائی سیلنگ دوز پلیجڈ گڈس. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ریزنیبل نوٹس, سروس آف دا ریزنیبل نوٹس دیٹ از نیسیسری. So this amount cannot be recovered without service of the reasonable notice. نوٹس کی سروس ضروری ہے, اور جو پریکٹیکل بات ہے, جو ضروری ہے کہ آپ میڈیا میں, نیوز پیپرز میں وہ نوٹس پبلش کر دیں, تو اس میں پلیجی کی پوزیشن زیادہ سیف گارڈ ہو جاتی. تو یہاں تک ہم نے کانٹریکٹ آف بیلمنٹ کی بات کی, بیلمنٹ اور پلیج کی بات کی کہ بیلمنٹ کیا ہے, پلیج کیا ہے. پلیج از اے بیلمنٹ. اب وہ بیلمنٹ میں آپ نے جتنے تمام باتیں پڑھی ہیں دوز آر دیر, لیکن یہاں پر ایک اسپیشل ٹائپ آف بیلمنٹ ہے, وہ آپ کو بتائی گئی اور یو ہیو گون تھرو اٹ. تو دیٹ از دی اینڈ آف دی ٹاپک, دی کانٹریکٹ آف بیلمنٹ اینڈ پلیج. اب ہم ایک اور کانٹریکٹ کی طرف آ رہے ہیں, دیٹ از دی کانٹریکٹ آف ایجنسی. یہ کانٹریکٹ آف ایجنسی کیا ہے؟ ایجنٹ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہے وہ ایجنٹ ہے
بزنس میں بہت سارے ایجنٹس ہوتے ہیں which are working for the other people. تو یہ ایجنٹ کیا ہے؟ ایجنٹ کی ریسپانسبلٹیز کیا ہے؟ ایجنسی کی ضرورت کیوں ہے؟ اب یہ ایجنٹس کیوں اپوائنٹ کیے جاتے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں، آپ ایک کام کر رہے ہیں دیٹ از ایٹ 20 ڈفرینٹ لوکیشن، تو آپ اکیلے تو سب کو جو ہے سپروائز نہیں کر سکتے. So you need certain people who can perform on your behalf. تو یہ جو ایجنسی کا کانٹریکٹ ہے یا ایجنسی کی ارینجمنٹس ہیں، یہ بزنس ورلڈ کو میں بہت فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں ٹو دا ایجنٹس اینڈ دا پرنسپل. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لا میں ایجنٹ اور پرنسپل کا کیا کانسیپٹ، کیا اس کا اسکوپ ہے، کس کو ایجنٹ کہتے ہیں، کون پرنسپلز ہے، ایجنٹس کی کیا ڈیوٹیز ہیں، پرنسپل کی کیا ڈیوٹیز ہیں، ان کے رائٹس کیا ہیں. تو یہ سب کچھ وی ہیو ٹو اسٹڈی. ان جنرل ٹرمس ایجنسی ریفرز ٹو دا ریلیشن شپ وچ ایگزسٹ بٹوین ٹو لیگل پرسن. یہ ایجنٹ اور پرنسپل ناؤ دیز آر دا لیگل پرسنز، دیز آر ریکگنائزڈ بائی لا. دیز لیگل پرسنز آر دا پرنسپل اینڈ دا ایجنٹ in which the agent has to perform different duties or functions as per instructions of the principals and also enter into contracts with the third party or parties on behalf of the principal. The relationship of agency plays an important role in the business and commercial dealings. This relationship is created by virtue of agreement between principal and agent. یہ ہم نے بات کی تھی، یہ جنرل بات ہے کہ یہ ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، کیا ڈیوٹیز آبلیگیشنز ہیں، یہ ہم دیکھیں. سو اسٹوڈینٹس، کانٹریکٹ آف ایجنسی میں جو اصل بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایجنٹ کون ہے اور پرنسپل کون. لا اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ فار اس. So that has been defined in section 182 of Contract Act. Agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with a third person. Third person or persons. The person for whom such act is done or who is so represented is called the principal. اچھا، اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے لیٹ می ایکسپلین این ادر تھنگ کہ آپ یہاں امپلائڈ کا لفظ دیکھ رہے ہیں. ایجنٹ از اے پرسن امپلائڈ ٹو ڈو اینی ایکٹ. یہ جنرل وے میں امپلائی کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہاں اس سے مراد ہے کہ اس کام کے لیے اس کو ایگریمنٹ ہو رہا ہے، دیٹ از دا سم ورک ہیز بین اسائنڈ ٹو ہم. یہاں پر کوئی امپلائر اور امپلائی کا ریلیشن شپ کریٹ نہیں ہو رہا ہے، دیٹ از اے سیپریٹ ریلیشن شپ. تو یہاں پر اسٹوڈینٹس اس امپلائڈ سے کوئی امپلائمنٹ کی طرف آپ مت چلے جائیے گا. دا ریلیشن شپ، دا لیگل ریلیشن شپ دیٹ از کریٹڈ بٹوین دا ایجنٹ اینڈ پرنسپل، دیٹ از آل ٹوگیدر from a contract of employment. That is altogether different. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ contract of agency. That is a contract of employment. تو یہاں پر relationship وہی ہے agent and principal, not employer and employee. اب آپ دیکھیے گا کہ agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with the third persons. کسی تھرڈ پرسن سے یا تھرڈ پرسن سے ڈیلنگ کے لیے کسی شخص کی سروسز کو ایکوائر کیا جاتا ہے، اس سے ایگریمنٹ کیا جاتا ہے. تو اس ایگریمنٹ کو میں یہ جو پرسن جس سے یہ کام لیا جا رہا ہے، جس کو ایمپلوائے کیا جا رہا ہے، دیٹ پرسن ول بی کالڈ ایجنٹ. اور جو ایمپلوائے کر رہا ہے اس کو، جو اس کی سروسز ایز ایجنٹ استعمال کر رہا ہے،
that person is called the principal. The person for whom such act is done or who is so represented is called the principal. اصل میں ایجنٹ ریپرزنٹیشن کر رہا ہے, نمائندگی کر رہا ہے پرنسپل. تو اس سیکشن میں both agent and principal, those have been defined. So this is a contract of agency. تو یہاں پر ہم ایک بات اور دیکھ لیں کہ یہ جو کانٹریکٹ آف ایجنسی ہے between the agent and principal, it can be created by 4 ways. By consent of both the parties, the contract of agency can be created. By operation of law, کہ لا کی وجہ سے یہ ریلیشنشپ ان کے درمیان جو ہے that will be treated, that will be deemed to have been established. By estoppel, یہ estoppel کا کیا طریقہ کار ہے یہ آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں. I will explain it to you. By ratification, the contract of agency may be by ratification. اب ریٹیفیکیشن کا کیا پرنسپل, ریٹیفیکیشن کا ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ پرنسپل کیا ہے. آپ یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی ایکٹس ہیں, کوئی ایکٹیویٹیز ہیں, those have been carried on by the agent without authority. آخر پرنسپل اور ایجنٹ کے درمیان یہ کانٹریکٹ آف ایجنسی ہے, اس میں کچھ ڈومین ہوگی ایجنٹ کی کہ اس ڈومین میں آپ کام کر سکتے ہیں. This is the area of authority which you can exercise. This is the area in which you have the authority. اگر وہ authority اس کے پاس نہیں ہے ایجنٹ کے پاس and he is acting beyond his authority, تو اس صورت میں that would not be the lawful act on the part of the agent. اگر چاہے when an agent is going beyond his authority or without authority he is doing some acts, it is the prerogative of the principal. یہ اس کی ڈسکریشن ہے, اس کا اختیار ہے کہ پرنسپل اس ایگریمنٹ کو تسلیم نہ کرے, ریووک کر دے, اس کو ختم کر دے. تو that authority is vested in the principal. لیکن اگر وہ اس کو کینسل نہیں کرتا, by his conduct and circumstances, it is deemed that he has accepted it explicitly or in an implied manner. تو اس سے یہ سمجھا جائے گا that very contract has been ratified by the principal. تو یہ contract of agency that can be by consent, that can be by operation of law, that can be by estoppel, and that can be also come into existence by ratification. ان کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے what is meant by these concepts, ان کا اسکوپ کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے. تو ابھی تک اور یہاں تک آپ اتنا ہی سمجھیے کہ کانٹریکٹ آف ایجنسی جو ہے دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایگریمنٹ, اور بزنس میں اس کی بہت اہمیت. آپ بڑی بڑی کارپوریشنز کو دیکھتے ہیں, دے ہیو دیئر نیٹورکس all around the country and at times beyond borders. Multinational corporations, they are working, they have their operations across the borders. At most of the times, these contracts of agency, those play an important role. اور یہ agreements ان میں آپ دیکھیں گے کیا ڈیوٹیز اور ریسپانسبلٹیز ہیں, کیا ڈومین ہے اس کی, کیا اسکوپ ہے. ایوری تھنگ ہیز بین آؤٹ لائن ان لا. تو اس سے ان کانٹریکٹس میں آسانی رہتی. اف ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم دیر از اینی ڈیفیکلٹی, دین دی کانٹریکٹ آف ایجنسی اور اس میں جو ڈیٹیلز ہیں دوز وڈ کم
to the rescue of the respective parties. As far as their rights and obligations are concerned, those have been defined in the contracts of agency. تو ہم اسے ڈیٹیل میں دیکھیں گے. آج یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اٹ از خدا حافظ. تھینک یو.